أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين هدانا لهذا صراط مستقيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محبوب رب العالمين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين العبد المبيت والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة على أخيه ووصيه وخليفته وصاحب لواء سيد الوصيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم الصلاة على بنت رسول الله الرازية المرزية فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج شب بعثت رسول ہے، ایک بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا. تجھے خلق کیا ایک جمے ہوئے خون کے ٹکڑے کے ساتھ. پڑھ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جو کہ اکرم ہے. اکرم یعنی تمام عزت والوں میں سب سے زیادہ عزت والا. تمام مکرم میں، تمام اکرام رکھنے والوں میں اکرم سب سے زیادہ عزت والا ہے. اور اس عزت والے کے ساتھ خدا نے اپنا جو عمل جوڑا کہ یہ اتنا عزت والا ہے کہ اکرم الذی، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے پڑھنا سکھا دیا. ابتدائی آیات. آج کی رات وہ رات ہے جس کی صبح یہ ان آیات کا نزول ہوا. واجب سجدے والی آیات خواتین کی محفل میں نہیں پڑھی جاتی. پیغام، کیونکہ ہمیں پیغام سے اپنے لیے مدد لینی ہے. خدا کے بابرکت نام کے ساتھ آغاز کلام ہے. خدا کی مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد اور خدا کی نعمتوں پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں امت رسول خدا سرکار رسالت مآب میں خلق کیا اور اس امت کے بعد ہمیں فقہ جعفری کے ساتھ منسلک کیا اور ہمیں عزاداران امام حسین میں اور موالیان حیدر کرار میں شمار کیا. خدا کرے کہ ہمیں ناصران امام کا تحفہ ہدیہ عہدہ نصیب ہو جائے. آمین. تمام نعمتوں پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اور کیونکہ آج کی رات رسول کے مبعوث با رسالت ہونے کی، رسول کی اپوائنٹمنٹ کی نائٹ ہے. آج کے دن رسول کو عہدہ دے کر کام کرنے کا حکم مل گیا. دنیا میں آئے ہی رسول بن کے تھے، یا یوں کہیے آپ تو خلقی رسول ہوئے تھے، اور یہ تو دنیا خلقی اسی لیے ہوئی تھی کہ آپ پہچانے جائیں. ہم تو خدا کو نہیں پہچان پائے، ہم پہچاننے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پہچاننا تو ہمیں ان ہستیوں کو ہے جنہوں نے خدا کو پہچانا. تو آج رسول کی اپوائنٹمنٹ کی، اور اپوائنٹمنٹ ملا تو کس کام کے ساتھ ملا؟ اگر کسی ڈے کو ٹیچرز کا انٹرنیشنل ڈے ہونا چاہیے تو وہ 27 رجب ہونا چاہیے. سب سے بڑے استاد کو مبعوث با استادی کیا گیا. ہم الفاظ بدل دیں، مبعوث با استادی کیا گیا. ذکر پڑھنے پڑھانے کا ہے نا، پڑھو لکھو، قلم کتاب. پہلا استاد کون تھا؟ خدا بند عالم. رسول کو استاد کس نے بنایا؟ معلم خدا تھا، استاد رسول بنائے جا رہے ہیں. ترجمے پہ بہت غور کیجئے. خدا کہہ رہا ہے پڑھیے، اے رسول آپ پڑھیے. جب رسول کو پڑھا دیا تو جب تیسری آیت میں دوبارہ کہا ہے نا پڑھیے، تو پڑھیے کے ساتھ کہا میں پڑھا چکا. پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھا دیا. سکھا دیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے. علمہ، آپ کو سکھا چکا خدا بند عالم، بالقلم، قلم کے ذریعے. لکھنا بھی ہو گیا، پڑھنا بھی ہو گیا، استاد بھی ہو گئے، شاگرد بھی ہو گئے. اور اس کے بعد اس میں معلمی کے ساتھ استاد اور شاگرد کے بعد تبلیغ کا بھی حکم آ گیا کہ اب آپ اپنے کار رسالت کو 5 آیات میں سے چند آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا. تو آج کی رات ماشاءاللہ یہاں ٹیچرز موجود ہیں، کوئی مدرسے کا ہے، کوئی اسکول کا ہے، اور مائیں تو خود ہی اپنے بچوں کی مربی اور ٹیچرز ہوا کرتی ہیں. عہدے کے اعتبار سے نہ بھی ہو تو خدا نے انہیں معلم بنا کے اپنے بچوں کے لیے بھیجا. تو آج کی رات اگر خدا سے کچھ مانگے، ویسے تو رجب ہے، جا رہا ہے، ہاتھوں سے نکل رہا ہے. سالم، تمہیں نہیں پتا کہ کیا کیا کچھ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. مولا اب کیا کروں؟ کہا جو بچا کچھا رجب بچا ہے اس میں کچھ حاصل کر لو. ایک تو رجب چاہ رہا ہے، اوپر سے آج رات بہت بڑی ہے. کیا مانگے خدا سے؟ یا من یملک حوائج السائلین، یا من یملک، اے وہ خدا حوائج السائلین کا مالک ہے. تمام سائلوں کی جو حاجتیں ہوتی ہیں تو ان کا مالک ہے. اور آج دن باب الحوائج کا ہے. تو حوائج کا مالک ہے اور ہمارے پاس باب الحوائج ہے. یا من یملک حوائج السائلین ویعلم ضمیر الصامتین. اگر کوئی سائل نہ بھی بنا، مانگنے والا نہ بھی بنا، مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا، مانگ نہیں پایا، یعلم ضمیر الصامتین، تو خاموش ضمیروں کے دل کا حال جانتا ہے. یہ کیا چاہتا ہے؟ اسے مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ نہیں ہے، لیکن تجھے تو پتا ہے نا. ان کو نہیں پتا کہ کیسے مانگے، لیکن تجھے تو پتا ہے کیسے دے. وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، اے خاموش ضمیروں کے حال کو جاننے والے. لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَمْعٌ حَاضِرٌ وَجَوَابٌ عَتِيدٌ، ہر سوال کے لیے تیرے پاس سمع حاضر و جواب عتید. سمع حاضر، تیری سماعت ان کے سوال سے پہلے حاضر ہوتی ہے، وہ سوال بعد میں کرتے. سمع حاضر، تیری توجہ پہلے سے ہوتی ہے. خدا پہلے ہمارا کاش کے مانگ لے، کاش کے مانگ لے، کاش کے یہ مانگ لے، کاش کے اس کی توجہ اس چیز کی طرف آ جائے. لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَمْعٌ حاضر، ہر مسئلے کل تمام سوالوں کے لیے اس کی توجہ، اس کی سماعت منتظر ہے. کہتے ہیں نا جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے
تیسری مرتبہ جب ربی کہتا ہے، خداوند عالم اپنے پورے رحم اور جذبات کے ساتھ لبیک ابدی کہتا ہے، اور کہتا ہے میں اپنے بندوں کو اس طرح سے پلٹ کر جواب دیتا ہوں جیسے پوری کائنات میں اس ایک کے علاوہ میرا کوئی بندہ نہیں ہے، ساری توجہ کے ساتھ. لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَمْعٌ حَاضِرٌ. ایسا نہیں ہے کہ سوال کرنے والوں کی کثرت اسے پریشان کرتی ہو. وہ ہر ایک سوال پر، ہر ایک سائل کے تمام سوالوں پر اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ سمع حاضر، سمیع اور بصیر ہے نا اس کی صفات ثبوتیہ. وہ مجسم سماعت بن کے کل کا کل حاضر ہو جاتا، سمع حاضر. اور صرف حاضر نہیں ہوتا، وہ جواب عتید، اس کے سوال کا جواب بھی تیار ہوتا ہے. ملتا ہماری مصلحت کے اعتبار سے ہے. کب ہماری مصلحت ہوگی خدا کی نظر میں تو وہ ہماری حاجت ہمیں مل جائے گی، کبھی جلدی، کبھی دیر سے، کبھی روک کے عالم بالا میں، لیکن جواب عتید. یہ وعدہ ہے پروردگار کا، جواب عتید، تمہارے سوالوں کا جواب میرے پاس تیار موجود رکھا ہے. تم نے مانگنے میں دیر کی، میں نے دینے میں تاخیر نہیں کی. اللہ کرے آج معلمی کا دن ہے، خدا بند عالم ہمیں اپنے استادوں سے سیکھنے کا فن دے دے اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کا سلیقہ دے. ہمارے اندر یہ توازن نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے میں استاد ملے، ہم نے ان سے سیکھا نہیں، اور بہت سے سمجھنے والے ضمیر ملے، ہم نے انہیں اس طرح سے سمجھایا نہیں. یہ سیکھنا اور سمجھنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات جو رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، رسول کی تعریف علی بیان کرے. پوچھا جاتا تھا آپ کی نظر میں رسول کیسے ہیں؟ کہتے تھے طبیب دوار ہے، موبائل ڈاکٹر، طبیب دوار، موبائل گشتی، در در جانے والے، سب کو ان کے نفوس کے اعتبار سے علاج کرنے والے. ہم جیسے مبلغ، ہم جیسے استاد، ہم جیسے مربی، ہم جیسے والدین سب کو ایک معیار سے دیتے ہیں. کس کو کم دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کیسے دینا، ہمارے پاس وہ فن نہیں ہے. کہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں نہیں دے پاتے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں زیادہ اوور ڈوز کر دیتے ہیں. لیکن رسول کی تعریف امام علی نے کیا ارشاد فرمائی؟ طبیب دوار، گشتی طبیب تھے، در در جا کے، گھر گھر جا کے کسی کو چیرا لگاتے تھے، کسی کو مرہم رکھتے تھے. کہاں کچوکا دینا ہے، کہاں زخم دینا ہے، کہاں ہٹ کرنا ہے، اور کہاں دلاسا دے دے کے رحم کے ساتھ، کرم کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھ کے پڑھانا ہے. اور جو طریقہ رسالت مآب کا تھا وہی آپ کی آل پاک کا بھی طریقہ ہے. ایک اچھا استاد جب کام کرتا ہے تو یزید کے بیٹے معاویہ کو محب اہل بیت بنا دیتا ہے. ایسے ہی ہوا تھا نا، جس کی نسل کیسی، جگر خوارہ کا پوتا، ابو سفیان کا خون، یزید کی گود کا پروردہ، عیسائی عورت کا بیٹا. لیکن استاد مل گیا. جب استاد مل گیا اور منبر مل گیا، اس یزید کے بیٹے نے، معاویہ ثانی نے، اپنے باپ، اپنے دادا، ان کے اعمال، ان کے کردار پر لعنت بیچ کر، اس منبر کو ٹھوکر مار کر، علی اور امام حسین کے حق کا اعتراف کر کر کہ اگر منبر پر حق ہے تو کل علی کا تھا نہ کہ میرے دادا کا، کل حسین کا تھا نہ کہ میرے باپ کا، اور آج علی ابن الحسین کا نہ کہ میرا. لعنت بھیج کر نیچے اتر گیا. اگر استاد اچھا مل جائے، ابن سکیت آج جن کا ذکر ہے، ان کا قاتل، اس کے بعد والا مامون، متوکل، لعنت بے شمار. ہارون وہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ قبر امام حسین پر سایہ کیے ہوئے بیری کے درخت کو کاٹا تھا. اس کے بعد متوکل متعدد بار یہ کرتا رہا. اتنا بڑا ظالم شخص مرا کیسے تھا؟ متوکل کو مارا کس نے تھا؟ اس کے اپنے بیٹے نے. کیوں مارا تھا؟ استاد اچھا تھا. استاد کا کردار، متوکل کا خون ہوتے ہوئے، متوکل کی اولاد ہوتے ہوئے، اتنے بڑے ظالم اور جابر کا، جس نے زیارت پر پابندی لگائی، جس نے زیارت کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس نے نام مولائے کائنات، نام حسین کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن
جب اپنے باپ کی زبان سے ایک مرتبہ شان جناب سیدہ کی گستاخی سن لی، اعلانیہ گستاخی سنی، بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا. تحقیق ہوئی، پتہ لگا یہ استاد کا بویا ہوا بیج تھا. استاد اچھا مل گیا. اسی طرح امویوں میں سارے کے سارے شجرے ملعونہ بجز ایک کے، بجز ایک اموی خلافت میں جو 70 کے قریب حکمران آئے، سب کے سب ملعون بجز ایک کے. وہ ایک کون تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز، جو مولا کے پاس، چھٹے مولا کے پاس آ کے کہتا تھا مولا اپنے نام پر یہ جو کلک لگا ہوا ہے اس کا مجھے قلق ہے، یہ جو دھبا لگا ہوا ہے اس کا مجھے افسوس ہے، میں اموی ہوں، بنی امیہ سے ہوں. مولا نے کہا کوئی کسی بھی زمین کسی بھی تخم کا ہو، اگر حب اہل بیت دل میں موجود ہے وہ ہمارا ہے. ایک اموی کو مولا کہہ رہے ہیں اگر تیرے دل میں محبت اہل بیت ہے تو ہمارا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے 3 کام شروع کیے. فدق پہلی مرتبہ واپس کیا گیا اولاد زہرا کو. ممبر سے جو گستاخی کی جاتی تھی شان مولائے کائنات نے بند کروائی گئی. اور وہ جو قتل عام کیا جاتا تھا شیعوں کا، صرف پتہ لگ جائے کہ یہ محب اہل بیت ہیں، ان کی جاگیریں ضبط، ان کی حرمت پامال، ان کی جان مباح کر دی جاتی تھی. کہا شیعوں پر ظلم اٹھانے والا، ختم کرنے والا، فدق کو واپس کرنے والا، اور مولائے کائنات پر سے سب و شتم ختم کرنے والا واحد اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز. پوچھا گیا کیسے؟ استاد، تربیت استاد. ایک مرتبہ محفل میں بیٹھا تھا اپنے استاد جماعت میں، اور اس نے مولائے کائنات پر لان بھیجی. جیسے ہماری عادت ہے نا 1 2 3 پہ لعنت، ان کی بھی عادت تھی، جیسے ہماری عادت ہے ان کی بھی عادت تھی. ان کی بھی محفل میں جب لان اس نے کی، عمر بن عبدالعزیز نے لان کی، تو استاد نے ٹوک کے کہا تو نے لان کیوں کی؟ کہا ہمارے گھر کا طریقہ ہے، ہم نے یہی دیکھا، ممبروں سے ہوتی ہے، ہم نے یہی دیکھا. کہا یہ بتا قرآن میرے پاس پڑھنے آئے، میں اپنا کام کروں گا، یہ بتا قرآن میں تو نے یہ ذکر پڑھا ہے نا کہ خدا اہل بدر سے راضی ہے؟ جنگ بدر میں جتنے مجاہدین نے شرکت کی خدا ان سے راضی ہے. کہا ہاں. کیا علی بدر میں تھے؟ کہا علی ہی تو بدر میں تھے، 70 میں سے 35 علی نے اکیلے مارے تھے، باقی 35 کو مارنے میں ساتھ دیا تھا، علی ہی تو تھے. کہا اچھا. کہا اچھا جب ایک دفعہ اہل بدر سے خدا راضی ہو گیا، کہا کہیں پورے قرآن میں ذکر ہے کہ دوبارہ ناراض ہوا؟ کہا نہیں. کہا پھر تو لان بھیجتا ہے. کہا اس دن پہلی دفعہ اس نے لان بھیجنا بند کر دیا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، امیر المؤمنین علیہ السلام، صلوات محمد وعلی محمد. پہلی مرتبہ لان بھیجنا بند کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے باپ کو، ابھی خلیفہ نہیں بنا، اس کے باپ کی خلافت، اپنے باپ کو خطبہ پڑھتے ہوئے سنا. کیونکہ ممبر کا طریقہ یہی تھا جیسے ہم خطبے پڑھتے ہیں، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین، خطبے کا حصہ بناتے ہیں. ان کا بھی طریقہ تھا، خطبہ پڑھتے تھے تو لان کے ساتھ ختم کرتے تھے. اس نے اپنے باپ کو دیکھا بڑا عالم، بڑا فصیح اور بلیغ ہے، بڑا اچھا خطبہ پڑھتا ہے، لیکن غور سے دیکھتا تھا کہ جب یہ لان کے ذکر پہ آتا ہے اس کی آواز لڑکھڑا جاتی ہے. اپنے باپ سے پوچھا بابا آپ اتنے فصیح و بلیغ عالم ہیں لیکن جب آپ ذکر لان کرتے ہیں آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ زبان دل کا ساتھ نہیں دیتی. اظہار کرنا میری مجبوری ہے اور زبان کا لڑکھڑانا دل کی مجبوری ہے، میرا دل اس زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. کہا پھر کیوں بھیجتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر ہم سچ بتا دیں تو خلافت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ان کے حصے میں چلی جائے. کہا بچپن میں استاد کی سکھائی بات پر جب باپ کی بات کی مہر لگ گئی، خود تحقیق کی، اور جب خلافت ملی تو پتہ کیا لگا؟ ایک اچھا استاد ہو اور اندر سیکھنے کا جذبہ موجود ہو، ورنہ ابن سکیت ہو یا منصور دوانی یا عمر بن عبدالعزیز کے استاد ہوں، بہت سارے شاگرد ہوں گے، سارے ایک معیار کے تو نہیں بنے نا. ایک تو استاد اچھا ہو اور ایک دوسرا سیکھنے والے میں جذبہ موجود ہو، تو پھر اچھے طالب علم، اچھی شخصیات، اچھے محب سامنے آ جاتے ہیں، اچھے خادم سامنے آ جاتے ہیں. اچھے استادوں میں کوئی کتنا اچھا استاد ہو، ہمارے اہل بیت جتنا اچھا استاد تو نہیں ہے. بے شک. انہوں نے کس کس طریقے سے، جن کا آج ذکر ہے کہ دنیا کا امن لوٹ کے مامون ہو گئے. امن لوٹ کے مامون، امان دینے والے کو کہتے ہیں، دنیا کا امن لوٹ کے مامون ہو گئے.
دولت سمیٹی اتنی کہ قارون ہو گئے. ان والیان زر کی سیاست تو دیکھیے، موسیٰ کو قتل کر کے بھی ہارون ہو گئے. قاتل ہے موسیٰ اور ہارون، دو چچا زاد بھائی، نبی اور ان کے نائب، دونوں نبی. موسیٰ کو قتل کر کے بھی ہارون ہو گئے. تو اس سے اچھے ٹیچر ہارون نے میرے مولا کو سب سے زیادہ اذیت دی. ایک منصور دوانقی ہے، اس کے بعد ہادی ہے، امین ہے. کئی حکمرانوں کی قید دیکھی، کسی کی 1 سال، ہادی کی 1 سال دیکھی، لیکن جو 10 سال لگاتار دیکھی ہے وہ ہارون کے زمانے میں دیکھی. کنٹینیو 14 سال کی قید میں سے بریکس ہیں جس میں 10 سال ہارون کے زمانے کے ہیں. یعنی ہارون ایسا شخص تھا جس نے امام کو پھر رہائی نہیں دی ہے. اتنی سختی کے ساتھ بھی امام کا طریقہ تبلیغ، استاد ہے نا، معلم ہے، مبلغ ہے، انہوں نے کسی فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. پتہ کیسے لگے گا ایک اچھا استاد، ایک اچھا معلم، ایک اچھا مبلغ کس طرح سے سامنے آتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم یہ تلاش کریں، آپ کی تو اکثر زندگی 20 سالہ دور امامت میں سے 14 سال تو نکال دیں، 6 سال آپ کے دور امامت کے ہیں جو کھلے عام سب کے سامنے ہیں. 20 سالہ دور امامت، 14 سال قید مائنس، صرف 6 سال تو ہے. لیکن اس فرصت سے بھی استفادہ کیا. تو ایک اچھا مبلغ، ایک اچھا عالم، اچھا ٹیچر کیسے بنتا ہے؟ تو دیکھا یہ جائے گا آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے نا وہ اتنا اچھا عکس دکھاتا ہے. آئینہ دھندلا ہوگا، سامنے جتنا خوبصورت چہرہ آ جائے آئینہ دھندلا ہی دکھائے گا. آئینے کا قصور ہے نہ چہرے کا قصور ہے، اس آئینے پر پڑی ہوئی گرد کا قصور ہے. آئینہ صاف ہے، پڑی ہوئی گرد ہے، سامنے چہرہ خوبصورت ہے. جب اس گرد کو صاف کیا جائے گا تو خوبصورت چہرہ خوبصورت تر نظر آنے لگ جائے گا. تو پتہ کیسے لگے ایک اچھا ٹیچر، ایک معلم اچھا کیسے بنتا ہے، ایک اچھا خطیب کیسے بنتا ہے؟ جب اس کا یہ آئینہ وہاں سے خوبصورتیوں کو ٹھیک طریقے سے جذب کر سکے. جب جذب کرے گا تو ریفلیکٹ کرے گا، منعکس کرے گا، واپس ڈالے گا. اب یہ دیکھا جائے گا ان عالم کے، ان مبلغ کے، ان استاد کے خدا بند عالم کے ساتھ معاملات کیا تھے. جتنا یہ دھندلا آئینہ کلیئر ہوگا اتنا ہی ایک اچھا معلم اچھے طریقے سے سکھا پائے گا. آپ کا معاملہ خدا بند عالم کے ساتھ، جب آپ کو قید میں رکھا گیا اور ایک شخص نے اجازت مانگی بڑی مشکل سے، عبداللہ قزوینی، فضل بن ربی مولا کا دربان تھا جو قید میں نگرانی کرتا تھا، اور آپ کا ایک شیعہ عبداللہ قزوینی بڑی مشکل سے امام تک پہنچنے کی جو راستے ہوتے ہیں مٹھی گرم کر کر کے، جیب گرم کر کر کے مجھے وہاں تک زیارت کرا دو، بڑی مشکل سے. اس نے اوپر کے روشن دان، جب آپ قید کا حال سنتے ہیں تو ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے. مصائب میں اس پر ذکر کریں گے. کہا کیا ہے؟ کہا ایک کپڑا ہے بے ترتیب زمین پر، کا غور سے دیکھو. کہا اس میں کچھ حرکت بھی ہے. کہ جسے تم کپڑا اور حرکت سمجھ رہے ہو نا، اس کے اندر ساتھ میں امام موجود ہے. کہ اتنے نحیف، اتنے کمزور؟ کہا اس لیے کہ جس قید میں یہ موجود ہیں فجر سے پہلے نماز شب کے لیے بیدار ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد فجر اور تعقیبات، دن نکلنے کے بعد ظہر اور تعقیبات، عصر اور تعقیبات، مغربین کے بعد افطار کرتے ہیں، عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں اور تہجد سے پہلے دوبارہ اٹھ جاتے ہیں. ایک وضو سے 24 گھنٹے گزارتے ہیں. اور یہ 10 سال سے طریقہ ہے. جب آپ ہارون کی قید 10 سال سے آپ کا یہی طریقہ ہے. جب اس کی مولا سے پہنچ بنی، کسی طرح ملاقات ہوئی تو مولا کا حال دیکھ کے رونے لگا. مولا ایسا قید خانہ، قدم پھیلا نہیں سکتے. ذکر مصائب میں جب آپ جناب سکینہ کا حال سنتے ہیں نا، بیویوں کا حال سنتے ہیں، جب بیویوں کو قید سے اونٹ سے اتارا جاتا تھا تو تھوڑی دیر تک آپ سیدھی نہیں ہو پاتی تھی. ہم مجلس کے فرش سے صرف 1 گھنٹہ بیٹھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو تھوڑی دیر لگتی ہے، اپنے پیروں کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، سہارا لیتے ہیں سیدھا ہونے کے لیے. جناب سکینہ کو جب بندھے ہوئے اونٹ سے کھولا جاتا تھا
शहजादी सीधी नहीं हो पाती थी। चंद घंटे या पूरा दिन, इतनी ही देर गुजरती होगी ना। कभी उस कैद का हाल, 10 साल कोई ऐसी कैद में हो जहां उसके पैर ना फैलते हो, पैर नहीं फैलते हो, और अगर पैर फैलाना चाहे तो कमर उसको सीधी नहीं होती है। एक वक्त में या पैर फैलेंगे या कमर सीधी होगी। अगर वो खड़ा होना चाहे तो वो खड़ा नहीं हो सकता, उसे अपनी गर्दन झुकानी पड़ेगी। गर्दन सीधा करना चाहे तो कमर सीधी नहीं कर सकता, उसे कमर मोड़नी पड़ेगी। इस हाल में जब उसने मौला से मुलाकात की और रोना शुरू कर दिया, मौला ये हाल आपका, मौला ये हाल। मौला कहते हैं मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे फुर्सत इबादत इनायत फरमाई, दुनिया के झमेलों से अलग कर दिया। पता क्या लगा, एक अच्छा उस्ताद अपने खालिक की तरफ हमेशा पॉजिटिविटी रखता है। इतनी सख्त कैद में भी क्या इरशाद फरमाने, खुदा ने मुझे फुर्सत इबादत इनायत फरमा दी। अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं हूं, मेरा रब है। इतनी तकलीफ के बाद कह रहे हैं फुर्सत इबादत नसीब कर दी। मेरे मौला का तरीका, इस कैद में भी जब थोड़ी सी कशाइश मिलती तो आप क्या करते थे। मौला वो मौला है जिनकी 14 साल जवानी की उम्र, 55 साल में आप दुनिया से चले गए, सिर्फ 55 बरस, उसमें से 14 बरस निकालने तो ऐने जवानी थी जब आपको कैद में डाला गया। जिनको कैद में डाल दिया गया, खानदान पास नहीं, आसाइश पास नहीं, कोई आराम पास नहीं, और फिर आरामदाह माहौल फराहम करने के बाद एक सजी हुई औरत को भेज दिया जाए, बहुत भूखे के सामने खाना रखा जाए, बहुत प्यासे के सामने पानी आ जाए, खानदान से दूर के पास अगर कोई और आसाइश आ जाए, एक बदनाम जमाना बदकार को आसाइश के साथ, आराइश के साथ, आमादगी के साथ मौला के कैद खाने में गई थी तो कुछ और थी, वापस आई तो कुछ और हो चुकी थी। इसे कहते हैं संगत की रंगत। अंदर गई तो फाहिशा थी, बाहर आई तो मोमिना हो चुकी थी। पूछा ये क्या हुआ, हमने तो किस लिए भेजा था। कहा मैंने अपने तमाम फन और हरबे आजमा लिए, तमाम कोशिशें कर ली। इधर हमारे नफ्स खुदा के साथ मामला जैसा होगा उसी तरह से सामने डिलीवर कर पाएंगे। अगर यहाँ सफाई होगी, पूरा पूरा अक्स आएगा तो सामने दे पाएंगे। खुदा के साथ मामला क्या, उसने आके अपने हरबे दिखाए। अब ये किसको बता रही है, जब वापस गई तो मोमिना थी। कहा तू जो कुछ और थी, तू तो अपने काम में मशहूर थी, इसलिए तुझे भेजा गया था, ये क्या हुआ। कहा मैंने अपने सारे हरबे आजमा लिए, हर तरह से आगे पीछे दाएं बाएं से कोशिशें कर ली, लेकिन उनकी नमाज में खलल ना आया। जब मैं थक गई, हर तरह से आवाज करके, शोर मचा के, तवज्जो दिला के, तो एक नमाज का सलाम फेर के कहा क्यों खुद को थकाती है, क्यों खुद को थकाती है, ये देख किस कैद खाने से इस आसाइश में लाए गए थे, ताकि अगर नफ्स जरा भी कमजोर हो, अगर नफ्स जरा भी कमजोर हो। मौला कहते हैं क्यों खुद को नाहक थकाती है, ये देख। ये कह के मौला ने अपनी उंगलियां बुलंद की, आसमान के दरवाजे खुले, कहा देख ये हूरे, ये महल, ये बागात, ये नेमतें, ये सब हमारे लिए आबादा है। हम उसकी तरफ नजर नहीं करते तो इस तरफ नजर करेंगे। वो बदकार मोमिना बन गई और सारी जिंदगी मरते दम तक मोमिना रही और हाकिम के पहरे में रही कि खबरदार इस बात की खबर न देना। खुदा के साथ मामला कैसा, गुनाह का मौका मिले, इसीलिए सबसे मुश्किल सब्र किसे कहते हैं, मासियत पर सब्र। एक अच्छा मुअल्लिम क्या होगा, मासियत पर मौका मिलने के बाद भी मासियत पर सब्र करेगा, मौका मिलने के बाद भी। ये इसका टेस्ट होगा, इम्तिहान होगा। दूसरी चीज, हमेशा शिकायत नहीं, शुक्र करेगा। खुदा बंदे आलम का एहसान कि उसने मुझे फुर्सत इबादत जो मेरे मौला दे, कह रहे हैं। तो ये चंद नुकात, एक अच्छा मुअल्लिम खुद अपने आप को कैसे तैयार करे, उसके बाद उसका अंदाज़े तबलीग कैसा होगा। जो रिसालत माप का था कि सबको उनके नुफूस के एतबार से तरबियत दिया करते थे। एक मर्तबा एक
شخص جو مولا کا بہت بڑا دشمن تھا، مولا کو ہر دفعہ ہر جگہ برا بھلا کہا کرتا تھا، برملا آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. صلوات اور امام کے اصحاب چاہتے تھے کہ اس کو کسی طرح سے قتل کر دیں. یہ امام کی ہر جگہ گستاخی کرتا ہے، شان میں تکلیف پہنچاتا ہے. امام اپنی سواری پر سوار ہوئے، اس کی کھیتی رونتے ہوئے جہاں وہ کام کر رہا تھا وہاں پہنچ گئے. چیخنے لگا اور برا بلا بولا، آپ نے میری محنت برباد کی اور یہ کیا، آپ تو ہے ہی ایسے. میرے مولا نے کہا کتنا لگایا اس کھیتی پر، کتنا لگایا؟ اس نے کہا 100 اشرفی. کہا امید کتنے کی ہے؟ کہا شاید 200 اشرفی مل جائے. کہا ختم. خراب تو اتنی سی ہوئی نا جہاں سے چل کر ہے، کھیتی تو بہت بڑی ہے. جو 200 اشرفی ملنی تھی اس کی امید تو ابھی بھی یہ ملے گی، اور یہ 300 اشرفی تو اور لے لے میری طرف سے. جو پہلے سب و شتم کیا کرتا تھا اب مسجد میں بیٹھ کر مولا کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے. مولا نے اپنے اصحاب سے پوچھا بتاؤ وہ جو طریقہ تمہارا تھا وہ صحیح تھا یا یہ صحیح تھا؟ تم چاہتے ایک دشمن اہل بیت کو قتل کر دیتے، ایک عبد خدا جہنمی ہو کے دنیا سے چلا جاتا. جو میں نے کیا ایک دشمن اہل بیت کو محب اہل بیت میں تبدیل کر دیا. اب جائے گا تو مومن ہو کر جنت میں جائے گا. وہ ٹھیک تھا کہ یہ ٹھیک تھا؟ ہم آج دیکھتے ہیں، مولا انسانوں کا کل دیکھتے ہیں. ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، مولا اس کا فائدہ دیکھ رہے ہیں. معلمی کا طریقہ کہ اس کی نیڈ کیا ہے، یہ کس طرح سے اس کا نفس کس طرح سے تربیت پائے گا. دیکھا مال دنیا کا مشتاق ہے، مال دنیا کے ذریعے دے دیا. کسی کو دیکھا کہ یہ کسی اور طرح سے بات سمجھے گا، جیسا کہ آپ اکثر بشر حافی کا واقعہ سنتے ہیں کہ وہ ایک آزاد شخص، مالدار شخص، ناز و نعمت میں پلنے والا شخص، مولا راستے سے گزرے، اس کے نفس کو بس اتنی ہی سی چوٹ کی ضرورت تھی جو اس کو ہٹ کر دی. ہر ایک کو ایک جیسی ڈوز نہیں دی جاتی. کنیز نکلی، تھوڑی دیر سے واپس گئی. مالک نے وجہ پوچھی، اس نے بتا دی. ایک شخص گزر رہے تھے، پوچھا کہ تیرا مالک آزاد ہے کہ غلام؟ تو میں نے کہہ دیا آزاد ہیں. کہا ہاں لگتا ہے کہ خوف سے، خدا کے عذاب سے بھی آزاد ہے. نشے میں تھا، نشہ ہرن ہو گیا. اچھا ایسا کہا، پیچھے دوڑا. اگر کوئی ہدایت لینا جائے تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے، لمبی لمبی بات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے نفس خدا کرے کہ ہدایت دینے والے بن جائیں، وہ بھرے ہوئے جام نہ ہو جس میں اوپر سے ڈالا جائے تو چھلک جاتا ہے. ہمارے ظرف اتنے آمادہ ہوں کہ جو ڈالا جائے وہ اندر حاصل کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے. وہ پیچھے پیچھے جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس نے اتنی بھی تاخیر نہ کی کہ پہلے جوتے پہنتا. کہا وہ گلی سے گزر رہے تھے، جو دوڑتا ہوا گیا، ننگے پیر دوڑا تھا. مولا کے ہاتھ پر تائب ہوا. کہا مولا اب کیا کروں؟ کہا کچھ نہیں، خدا تو سری اور رضا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. میں اور آپ راضی تو ہو جاتے ہیں، معاف تو کر دیتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں. ہم اسے قبول کریں یا نہ قبول کریں، سچ یہی ہے. ہماری میموری میں ایک چیز فیڈ ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے. جب کبھی اسی طرح کی سچویشن آ جائے ہم فوراً کوٹ کرتے ہیں، جب بھی یہ ہوا تھا. اسے معاف کرنا کہتے ہیں. معاف کرنا تو یہ کہ اریز ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا. خدا ایسا ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. استغفر اللہ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، اتوب الیہ وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اور بندہ وہ بن جاتا ہے واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے لگتا ہے. وہ دوڑتا ہوا گیا کہ مولا اب کیا کروں؟ کہا خدا تو معاف کرنے والا ہے، مجھے دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو. بس تائب ہو جا اور جو کچھ گناہ کے عالم میں جمع کیا تھا اس کو ختم کر دے. اس نے سب کچھ گناہ کے عالم میں جمع کیا تھا، سب ختم کر دیا. اور جس حال میں توبہ ہوئی تھی اس حال میں ساری زندگی رہا. ننگے پیر توبہ ہوئی تھی، بس توبہ اس ننگے پیر میں ہی زندگی گزاری. اس کے بعد کبھی جوتی نہیں پہنی. اس نے کیا کیا؟ فخلع علیک، اپنی جوتیاں اتار دی، گناہ والی جوتیاں اتار دی، حب دنیا والی جوتیاں اتار دی، نفس کے ہلکا ہونے والی جوتیاں پھر کبھی دوبارہ نہیں پہنی. اسی طرح میرے مولا کا انداز تبلیغ، اگر بشر حافی ہے تو دیکھا یہی فضل بن ربی
جو مولا کا 10 سال دربان تھا. بعد میں سندی بن شاہق امام کا دربان بنا، قید بان، جو امام کو قتل کرنے کا وسیلہ بھی بنا. یہ جو تھا 10 سال جس نے امام کو قید میں رکھا، بعد میں امام کا محب ہو گیا. اور یہ وہی ہے جس نے رات کو امام کو چھپ کے ڈور فراہم کیا. تو مولا اس طرح کا قید خانہ، ابھی ذکر ہوا کس طرح کا قید خانہ تھا. نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، صرف بیٹھ سکتے ہیں. یا پیر سمیٹے تو کمر سیدھی کرے، اور اگر پیر سیدھے کرے تو کمر کو فولڈ کرنا پڑے گا اس قید خانے میں. اب جو وہ محب ہو چکا تھا، ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا مولا کو کس طرح سے تھوڑا سا آرام دوں. ہاتھ میں کنجیاں موجود تھی، اس نے اپنے گھر کا حجرہ تیار کیا، مصلی لگایا، کھانا رکھا، بستر رکھا، پانی رکھا، صحن ٹہلنے کے لیے آمادہ کیا. جس نے کھلی ہوا میں سانس نہ لی اتنے سال، جس نے سورج نہ دیکھا. کتنی بڑی نعمت ہے نا یہ، سورج کا دکھنا، کھلی ہوا میں سانس کا لینا، آسمان کا دکھنا، کمر کا سیدھا کرنا، قدم کو بڑھانا جہاں قدم بڑھانے کی جگہ نہ ہو، ہاتھ پیر سیدھے کرنا. خوشی خوشی آیا مولا، اب میرے پاس اتنا ایکسیس ہے، میں رات کو خاموشی سے ایسا کروں گا. دن میں تو پہرا زیادہ ہے، میں آپ کو رات کو یہاں سے نکال کے اپنے گھر میں لے جاؤں گا. امام کو اس نے ایسے ہی کیا، وہاں سے نکالا، اپنے گھر میں لایا، بڑا خوش، میں نے آج امام کو کچھ آرام فراہم کیا ہے. پانی بھی ہے، مصلی بھی ہے، بستر بھی ہے، کھانا بھی ہے، صحن بھی ہے. بس مولا صبح ہوتے ہوتے واپس آپ کو وہاں منتقل کر دوں گا. اب صبح سے اب اس کی خوشی کتنی ہوگی، میں نے مولا کو آج آرام دیا ہے. ہم بھی اسی طرح کی نادانیاں کرتے ہیں، مستحب کام کرتے ہیں، اس میں ٹچ آ جاتا ہے مکروہ چیزوں کا، مشتبہ چیزوں کا. مشتبہ چیزیں جس کا نہیں پتا حرام ہے کہ حلال ہے. ہم تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے لیتے ہیں، لیکن کیا مولا کے پاس بھی وہ ڈاؤٹ ہوگا؟ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر مولا آئیں تو مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہوگا. وہ تو بڑا خوش ہے کہ مولا کو میں نے ایک سکون فراہم کیا. صبح صبح گیا کہ آج تو مولا مجھے دعائیں دیں گے، مجھ سے راضی ہوں گے، مجھ سے خوش ہوں گے. گیا تو مولا کے چہرے پہ اذیت کے آثار ہے. کہا مجھے جلدی قید خانے لے کر چل. کہا مولا کیا ہوا، آپ کو آرام نہیں ملا؟ کہا مجھے اس قید خانے سے زیادہ تکلیف اس تیرے گھر میں ملی ہے. کہا مولا صحن، ہوا، آسمان، پانی، کھانا، بستر، مصلی، کھلی جگہ، ہاتھ پیر چلانے کی، ٹہلنے کی، کہہ رہے مجھے اس سے زیادہ اذیت تیرے گھر میں ملی. کہا کیوں؟ کہا تیرے پڑوسی میں رات میں گانے بجانے کی محفل رکھی ہوئی تھی، ساز اور موسیقی کی آوازیں میرے کانے میں آ رہی تھی. جو اذیت مجھے قید خانے میں نہیں ملی، وہ اذیت مجھے اس آواز نے تیرے گھر میں دی. آئندہ مجھے اس گھر میں مت لانا، آئندہ مجھے، اس نے نہیں بجایا ہے، اس کے گھر میں آواز آ رہی ہے، آئندہ مجھے، ٹھیک ہے، آئندہ مجھے اس گھر میں نہ لانا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کوئی تنقید کرنے والے؟ میرے مولا نے خود کہا آئندہ مجھے اس گھر میں نہ لانا. ہر چیز ہمارے ہٹ کرنے کے لیے ایک اچھا مبلغ مولا ایک ایک جملے کے ذریعے ہٹ کرتے تھے. جب عباسی بادشاہ نے آپ سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، مولا کے جملے حکمت کے ایک ایک جملے والے ہیں. مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے. مولا کہتے ہیں ہر گزرنے والا دن میری تکلیف کا ایک دن کم کر رہا ہے، تیری راحت کا ایک دن کم کر رہا ہے. اس کے بعد خدا کے حضور میں ہم دونوں حاضری دیں گے اور سب اپنے اپنے حساب پیش کریں گے. یعنی مولا کی یہاں پازیٹیوٹی کیا ہے؟ یہ وقت تو گزر جائے گا. ہر گزرنے والا دن میری تکلیف کا ایک دن کم کر رہا ہے اور تیری راحت کا ایک دن کم کر رہا ہے. یہ وقت گزر جائے گا. میرے مولا کا انداز تبلیغ، میرے مولا کے مصائب میں ایک مصائب یہ ہے کیونکہ فضائل بہت سارے، اور کوشش یہ کہ فضائل میں سے وہ فضائل لیے جائیں جو ہمیں آج کی زندگی میں مددگار ہوں. مولا وہ امام مظلوم ہے جن کی امامت پر شبہ کیا گیا. ساری امامت میں جو برانچز نکلی ہیں شیعوں کی، سوائے وہ جو یمن کے ہوتی ہیں، وہ امام زین العابدین سے برانچ رکھ ہوئی ہے ان کی عقیدے کے اعتبار سے. لیکن اس کے بعد
جتنی عقیدے کی، ایک محمد حنفیہ، وہ بھی امام زین العابدین کے زمانے کے ہیں، جو امام جناب محمد حنفیہ کی طرف ٹرن ہو گئے تھے، اور وہ ایک سلسلہ آج تک موجود ہے. لیکن زیادہ برانچز جو شیعوں میں نکلی وہ 7ویں امام کے زمانے میں نکلی. 6 امام کے بعد جو کنفیوژنز کریٹ ہوئی، 7ویں امام کا انکار کیا گیا، کوئی واقفی بن گیا، کوئی اسماعیلی بن گیا، اور اسماعیلیوں میں پھر اور شاخیں نکلی. امام کو اپنی امامت کے بہت سارے ٹیسٹ دینے پڑے، اپنے آپ کو امام ثابت کرنے کے لیے. یہ بھی مظلومی ہے، امام وقت ہے لیکن اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ٹیسٹ دینے پڑ رہے ہیں. ایک بہت بڑا کاروان آیا، ہدیے، تحفے، ہومس کی رقم سب کچھ لے کر، اور اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے پاس 70 پیجز کی ایک بک ہے جو سیلڈ ہے، جو ان 70 پیجز کے اوپر لکھے ہوئے سوالوں کو بغیر پڑھے جواب دے گا. 70 پیجز پر سوالات ہیں جو بغیر پڑھے جواب دے گا. دنیا بھر کے مشکل سوال جمع کر کے لائے ہیں جو بغیر پڑھے، ایک تو سوال ہے، سوال کیا جائے تو جواب ملے، بغیر پڑھے جو جواب دے گا وہی امام برحق ہوگا. اور مدینے میں چکر لگانے کے بعد اب واپس جا رہا ہے ڈیلیگیشن کہ نہیں، یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے. جو جس بارے میں سنا تھا کہ جناب چھٹے مولا کے فلاں فرزند جو زندگی میں رحلت پا گئے ہیں، اور ان کے بعد ان کا بیٹا جس سے بعد میں یہ برانچز نکلی ہیں، ان کے پاس ادھر چوتھے مولا سے برانچز نکلی ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ملا. مایوس پلٹنے لگا کہ مولا کا غلام آیا کہ تمہیں چھٹے مولا کے فرزند نے بلایا ہے. کہا نہیں، ہماری شرط تو یہ تھی جو ہمارے بغیر پڑھے جواب دے گا. کہا سیل توڑو اور جواب پڑھنا شروع کر دو. کہا جب سیل توڑی تو ہر صفحے کے بیچ میں جو جواب کے لیے خالی پیج موجود تھا، دیکھا وہاں پہ تحریر پہلے سے مکتوب ہے. بک ان کے ہاتھ میں، سیل ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، جواب آ چکا. اب مولا کہتے ہیں پیج کھولو، میں سوال بھی بتاتا ہوں جواب بھی بتاتا ہوں. سوال لکھا ہوا ہے، ایک شخص نے منت مانی تھی کہ میری حاجت پوری ہو جائے تو تمام پرانے غلاموں کو آزاد کر دوں گا. پرانے کا اطلاق کن کے اوپر ہوگا؟ پرانے کون سے ہوں گے؟ مولا نے سورہ یاسین کی آیت کوٹ کی، والقمر قدرناہ منازل حتی کالعرجون القدیم، کہ قمر چاند کی منزلیں جب چاند واپس پلٹتا ہے تو اس شکل کا ہو جاتا ہے جس طرح کھجور کی جھکی ہوئی شاخ سی بن جاتی ہے. کالعرجون القدیم، کھجور کی جھکی ہوئی قدیم شاخ. کا کھجور کی شاخ کو جھکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، غلام کے قدیم ہونے کی بھی وہی مدت ہوگی. کھجور کی شاخ پہلے یوں ہوتی ہے، پھر یوں ہوتی ہے، اس کے بعد یوں ہو جاتی ہے. جتنا ٹائم یوں ہونے میں لگے گا وہ کل ارجون القدیم، قدیم ہونے کی مدت ہے. اگلی سیل توڑی گئی، سوال تھا کا جواب لکھا ہوا ہے، میں بتاؤں. ایک شخص نے منت مانی ہے کہ میرا کام پورا ہو جائے تو میں مال کثیر خدا کی راہ میں صدقہ دوں گا. منت پوری ہو گئی، اس کی کام پورا ہو گیا. اب مال کثیر کا اطلاق کتنے مال پر ہوتا ہے؟ کتنا کثیر، کتنا دوں جو کثیر کہلائے گا. مولا نے پھر وہاں پہ قرآن کی آیت کوٹ کی کہ خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لقد نصرکم فی مواطن کثیرہ، اے رسول ہم نے آپ کی کثیر موقعوں پر امداد فرمائی ہے. اور رسول کی امداد خدا بند عالم نے 80 مقامات پر فرمائی ہے، غیبی امداد آسمان سے. تو 80 کی تعداد میں مال راہ خدا میں دے دو. سیل توڑتے گئے، جواب ملتے گئے. جب سارے جواب چیک ہو گئے تو جتنے ہدیے لائے تھے سارے کے سارے دے دیے. مولا نے ان میں سے کچھ سلیکٹ کیے، کچھ ریجیکٹ کیے. ہم سمجھتے ہم نے جو کچھ پیش کیا سب چلا گیا، بڑا کام کیا، بڑا کارنامہ کیا. ہمیں کیا پتا، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں خدا بند عالم قبول کر، قبول کے بعد محفوظ کر. امام نے سلیکٹ بھی کیے اور امام نے ریجیکٹ بھی کیے. جب جانے والے جانے لگے تو کہا بھول گئے شتیتا کے 2 درہم اور 1 رومال. ہمارا اتنے سارے مال میں سے اتنا ڈھیر لگ گیا، اتنا کچھ ریجیکٹ کر دیا، 2 درہم مانگ رہے آپ. یہ مال کی کثرت اور قلت تو ہماری نظر میں ہے، یہ تو وہ ہیں جن کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں. کثرت اور قلت ان کے لیے نہیں. کہا شتیتا کے 2 درہم وہ دے دو. اور وہ رومال جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا اس میں خلوص تھا، اس میں طہارت تھی، اس میں پاکیزگی تھی. مولا نے وہ طلب کر لیا اور اس کے بعد شتیتا کو
اپنا لباس دیا، اس نے ایک رومال دیا تھا، مولا نے اپنا لباس دیا، اس نے 2 درہم دیے تھے، مولا نے کثیر رقم دے کے کہا اس میں سے کچھ کو خرچ کرو، کچھ کو اپنے دفن کے لیے روک کے رکھو، اور جب دفن کا وقت آئے گا ہم تمہارے نماز جنازہ پڑھانے خود تشریف لائیں گے، اگر قبول ہو جائے 2 درہم بھی کسی کے قبول ہو جائیں، اسے مولا کا کفن بھی ملتا ہے، اسے مولا کی نماز جنازہ اور مولا کے ہاتھوں دفن بھی ملتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ پیغام تھا، کریں جو جتنا کریں، لیکن بس یہ کوشش کریں گے، خلوص والے لوگ ہیں، خلوص سے کم پر راضی نہیں ہوتے۔ رسول خدا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا کو دھوکہ دینے سے بچو۔ خدا کو، لوگوں نے کہا رسول خدا کو کون دھوکہ دے سکتے، کیسے ممکن ہے؟ کہا خدائی کاموں میں 2 نیتیں مت رکھا کرو، جو کام اللہ اور اللہ والوں کے لیے ہے نا اس کے اندر دوسری نیت شامل نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی دوسری نیت نہ ہو، صرف خدا کے لیے ہو۔ اسی طرح میرے مولا ایک مبلغ ہے نا، اپنے شیعوں کو مربی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مربی بھی ہیں، بچاتے بھی ہیں۔ علی بن یقطین، ہارون کا وزیر، مولا کا شیعہ، علی بن یقطین، صفوان جمال اور ان کے ایک تیسرے دوست، تینوں کا بڑا خوبصورت ٹرائنگل تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ کیا کیا تھا؟ ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا 2 دوست اس کے حصے کا کام مل کر کریں گے، اس کے بعد جو دوسرا مر جائے گا اور ایک بچے گا وہ ایک ان دونوں کے حصے کا بھی سارا کام کرے گا، یعنی جو کچھ اپنے کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ ایک ماہ کے روزے نہیں رکھے گا، 3 ماہ کے رکھے گا، ایک دن میں 3 دن کی نمازیں پڑھے گا، ایک چیز صدقہ دے گا تو 3 مرتبہ دے گا، ایک دفعہ شکرانہ کرنا ہوگا تو 3 دفعہ کرے گا، یعنی اپنے دوستوں کے حصے کی بھی نیابتاً کرے گا، اور انہوں نے اس کو زندگی بھر نبھایا۔ علی بن یقطین، صفوان جمال اور ایک تیسرے دوست جن کا مجھے نام ابھی یاد نہیں، یہ 3 جو پکے دوست بنے، کیسے بنے؟ مربی موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے بنے؟ ان میں سے صفوان جمال ایک غریب ہے، کیوں غریب ہو گیا؟ کہ اس کا بزنس بھی امام نے بند کروا دیا۔ کیوں بند کروا دیا؟ صفوان جمال اونٹوں کا بزنس کرنے والا، اونٹ کرائے پہ دینے والا، اور وہ جو رائل ڈیلیگیشن ہوتا تھا ان کو دیا کرتا تھا، پیسے بہت اچھے ملتے تھے۔ مولا نے اس کو بلا کے پوچھا کہ تو اپنے اونٹ کو صفوان کے ہارون کے کاروان کو مت دیا کر۔ کہا مولا یہ تو میرا بزنس ہے نا، سفر حج کے لیے دیتا ہوں، سفر عمرہ کے لیے دیتا ہوں، گناہ کے سفر کے لیے تھوڑی دیتا ہوں، لیکن جب تو دیتا ہے تو تیری نیت یہ ہوتی ہوگی نا یہ خیریت سے واپس آ جائے تاکہ میرے پیسے مجھے مل جائیں۔ کہا یہ تو نیت ہوتی ہے، پیسے پورے مل جائیں۔ کہا ایک غاصب، ایک ظالم کے لیے یہ دعا رکھنا دل کے اندر کہ یہ خیریت سے واپس آ جائے، یہ بھی حق کے خلاف ہے۔ یہ تو اس کے لیے نیک جذبات رکھتا ہے، یہ بھی حق کے خلاف ہے۔ کہا دینا بند کر دے۔ جب پتہ لگا ہارون کو کہ صفوان نے مجھے اونٹ دینے بند کر دیے، بلا کے عتاب کیا، بزنس ٹھپ ہو گیا، غریب ہو گیا، نادار ہو گیا۔ دوسری طرف علی بن یقطین ہے، امام موسیٰ کاظم نے خود کہہ کر ان کو ہارون کا منسٹر بنوایا۔ تو یہ نہ سمجھا غلط حکومتوں میں ہمیشہ غلط ہی منسٹر ہوں گے، کوئی چھپا ہوا علی بن یقطین بھی ہوگا جو کام کرتا ہوگا۔ خدا کرے جو اب کل حکومت بنے اس میں بہت سارے علی بن یقطین ہیں، صاحب الزمان ان کو پوسٹ کروائے۔ تو علی بن یقطین امام کی وجہ سے، امام کے کہنے پر بنا دیے گئے ہارون کے وزیر، اور بار بار چغلی ہوتی تھی۔ مولا مربی ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں۔ جب چغلی ہوتی تھی کہ یہ تو ان کا شیعہ ہے، آپ کے دربار میں آیا بیٹھا ہے، اور وہ بلاتا تھا، پوچھ گچھ کرتا تھا، اور یہ ہر دفعہ بچ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہارون نے ان کو کچھ خلت فاخرہ، بہت شاہی لباس کہیں سے ہدیہ آیا تھا، بڑا قیمتی سا، وہ علی بن یقطین کو دے دیا۔ علی بن یقطین کی عادت یہی تھی، شیعوں کی عادت یہی ہے، کوئی اچھی چیز ملتی ہے فوراً مولا کے نام۔ ہمارے گھروں میں عادت تھی جب کسی مہینے کی پہلی کو ابو سیلری لاتے تھے، سب سے پہلے نظر ہوتی تھی۔ ہمارے گھروں میں پھول، اگر ہمارے پلانٹ میں پھول آ جاتا ہے تو پہلا پھول ہم فوراً رضا خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پھل کا درخت لگا، اس میں جب پہلا پھل آتا ہے فصل کا فوراً اس پہ نظر کرتے ہیں، ہم اپنی ہر اچھی چیز میں پہلا حصہ نکالتے ہیں۔ علی بن یقطین کی بھی یہی عادت تھی۔ اتنا قیمتی لباس ملا، خوشی خوشی مولا آپ لے لیں، مولا یہ آپ لے لیں۔ مولا نے کہا واپس لے جا۔ سمجھا مولا ناراض ہیں،
کہا نہیں واپس لے جا، اس کی تجھے ضرورت پڑے گی. کہا شاید مولا ناراض ہیں جو مجھے ٹونٹ کر رہے کہ تجھے ضرورت ہے اس کی، تو لے جا. ناراض ہیں شاید. لباس لا کے رکھ لیا. چغلی ہوئی کہ یہ تو ان کا شیعہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، ان کو جو کچھ ملتا ہے جا کے فوراً وہاں پہنچا کے آتا ہے. آپ نے لباس دیا نہیں ہوگا اس کے پاس، پہنچایا ہے، ہم نے دیکھا تھا گیا تھا، پہنچا کر آ گیا ہے. تلاشی ہوئی، لباس نکل آیا. مولا نے واپس کیا تھا، مولا نے بچایا. جو ہمیشہ ہدیہ قبول کرتے تھے اب نہ قبول کرنے کی بھی وجہ یہ تھی کہ بچا لیا. کہا پھر چغلی ہوئی. مولا کے پاس آئے، کہتے مولا مجھے صحیح وضو کو مستحبات کے ساتھ کرنا سکھا دے. صحیح وضو مستحبات کے ساتھ کس طرح سے انجام پاتا ہے. مولا نے وضو کرنا سکھا دیا، جو والا وضو. کہتے مولا یہ والا وضو ہم تو ایسے نہیں کرتے. کہا نہیں آج سے ایسے ہی کرے گا، آج سے ایسے ہی کرے گا. کہتے مولا، کہا آج سے ایسے ہی کرے گا. مولا نے پورا وہی وضو سکھا دیا. ہم کہتے پانی نیچے سے اوپر جائے وضو باطل، براہ راست امام سکھا رہے ایسے ہی کرے گا. مولا نے حکم دے دیا. پھر چغلی ہوئی کہ نہیں آپ پکڑ نہیں پا رہے ہارون، اس کو پکڑیے. کہا کیسے پکڑوں؟ کہ صبح سے شام تک کے لیے دربار میں ایسے کام پر لگا دیا کہ یہ مصروف رہا. نمازوں کا وقت یہی ہوا. کہ جب وضو کا وقت آئے، اس کی نماز کا وقت آئے، چھپ کے اس کی نگرانی کریں گے، دیکھیں گے. جب دیکھا وہ کاموں میں اکیلے حجرے میں مصروف ہے، نماز کا وقت آیا، علی بن یقطین نے وضو کرنا چاہا تو بغیر کسی خوف خطر کے، بغیر کسی پہرے پریشر کے، اس نے ایسے 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 کر کے، یعنی دیکھو اپنا ہی تو ہے یہ. جان بچ گئی. مولا کا خط آیا، علی بن یقطین معاملہ ختم ہو گیا، کل سے اپنا والو وضو کرنا. تو مولا اس طرح بچایا بھی کرتے ہیں. ایسے مربی ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں. جہاں دل ہوتا ہے وہاں مرہم لگاتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کچوکا دیتے ہیں. اسی بھی علی بن یقطین کو یہ جو ٹرائنگل دوستی کا بنا تھا، امام نے صفوان جمال کا بزنس ختم کروا دیا، وہ نادار ہو گیا. علی بن یقطین کو وزیر بنا دیا، وہ مالدار ہو گیا. مالدار ہر سال جاتا ہے حج پہ. ہاں مالدار ہر سال جاتے ہیں بار بار زیارت پہ. خدا سب کو نصیب فرمائے، سب کا قبول فرمائے. جو نہیں جا پاتے انہیں بھی نصیب فرمائے. جن کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی وجہ بنی ہوئی ہے، خداوند عالم رکاوٹوں کو دور فرما، حاضری کو قبول فرما، اس سفر کو آسان بنوا، بہت مبارک قرار دے. تو علی بن یقطین بھی ہر سال حج پر جاتا ہے اور حج سے واپسی پر مولا سے ملاقات کرتا ہے. جب علی بن یقطین مولا کی ملاقات کو گیا، مولا اس وقت مدینے میں ہے، یعنی وہ جو دو قیدوں کے درمیان کا وقفہ ہے، مدینے میں ہے. مولا کے دروازے پر گیا، غلام سے کہا مولا سے کہا علی بن یقطین آیا ہے. کہا مولا نے کہا فرصت نہیں ہے، واپس جائے. صبح سے شام روتا رہا، مولا نے اجازت ہی نہیں دی. کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم دروازے تک پہنچ جائیں اور اجازت نہ ملے. دوسرے دن پھر گیا، غلام سے کہا بتاؤ علی بن یقطین آیا ہے. مولا نے پھر رد کر دیا، جاؤ اس سے کہہ دو فرصت نہیں ہے، چلا جائے. تیسرے دن تو اس کا رونا نہ رکے. مولا کیا گستاخی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، آپ مجھے رد کر رہے ہیں، آپ مجھے قبول نہیں کر رہے، مولا سے پوچھو. مولا تشریف اس کو اجازت دیتے ہیں. جب مولا کا سامنا ہوتا ہے کہتے ہیں ہم تمہیں اجازت تو جب دیں تم نے ایک مرد مومن کی ہتک کی، بے عزتی کی، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے. حرمت مومن، اور اگر وہ مومن سادات بھی ہو، تم نے حرمت مومن کی ہتک کی، ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے، جاؤ اس سے معافی مانگو. کا مولا کون؟ وہی صفوان جمال، ٹرائنگل بنائے، ایک اتنا بڑا غریب اور ایک اتنا بڑا امیر. کہا جاؤ اس سے معافی مانگو. کیا ہوا تھا؟ کہ رات کے وقت وہ اپنی کسی کام کے لیے ان کے دروازے پر آیا اور اس نے کہا رات بہت ہو گئی ہے، کل آنا. وہ شرمندگی میں کل گیا ہی نہیں، دوسرے دن گیا ہی نہیں. کہا مولا نے تم نے ایک مرد مومن کو دروازے سے مایوس پلٹایا، ہمارے دروازے پہ تمہاری رسائی نہیں ہے. کہا مولا وہ تو بغداد میں ہے، میں مدینے میں ہوں، کیسے جاؤں؟ کہا جنت البقیع جاؤ، وہاں پر ایک ناقہ آمادہ ہے. طی الارض ہوا، زمین فولڈ ہوئی، اس ناقے پر بیٹھ کر صفوان جمال کے دروازے پر پہنچے. جب وہ نکلے کہا مجھے مولا نے رد کر دیا، مجھے معاف کرو. کہا میں نے معاف کیا. کہا نہیں ایسے نہیں، مجھے کوئی معافی کی نشانی دو. کہا کیسی؟ کہا میں زمین پر رکھ رہا ہوں اپنا رخسار، رخسار کے بعد زمین پر لیٹوں گا، یہ جو دوسرا رخسار ہے اس کو اپنی جوتی سے مسل دو.
اتنا گہرا مسلوں کے نشان باقی رہے، میں جا کے مولا کو دکھاؤں، یہ ڈر رہا ہے، یہ وزیر ہے. کہا نہیں، اگر چاہتے ہو کہ مولا مجھے قبول کرے تو مجھے معافی کی نشانی دو. صفوان جمال اپنی ایڑی سے اس کے رخسار کو مسلنے اور علی بن یقطین نیچے لیٹے ہوئے ناقے پر سوار ہوئے واپس گئے. اب جب واپس پہنچے تو مولا دروازے پر پہلے سے باہر پھیلائے کھڑے تھے کہ آ جاؤ، یہ مربی ہیں، تربیت کرتے ہیں. میرے مولا کی مظلومی، یہ وقت پورا ہو گیا. پیغامات امام موسیٰ کاظم بہت ہیں، نسبتیں آج دو ہیں. امام موسیٰ کاظم وہ مولا ہیں، اس کے بعد کسی مولا کو مدینے کی زمین نہیں ملی. مولا کیا، چھٹے مولا تک مدینے کی زمین ملی بجز مولا کائنات اور آقا حسین کے. یعنی کبھی کوئی مولا کربلا میں ہے، کبھی کوئی مولا نجف میں ہے، لیکن چھٹے مولا تک آئمہ مدینے میں موجود ہے. چھٹے کے بعد کسی کو مدینے کی زمین نہیں ملے گی. میرے مولا بھی مدینے سے اس طرح سے نکلے کہ بھرے گھر سے 18 بیٹے 19 بیٹیاں ہو جس کی، اور وہ غربت میں دنیا سے جائے گا. کہتے ہیں اولاد گھر کے اندر جنازہ بیٹیاں زینت ہوتی ہیں، گھر کے باہر جنازہ ہو تو بیٹے زینت ہوتے ہیں. کاندھے بدلتے رہتے ہیں. 4 کاندھے اگر کسی باپ کو مل جائیں کہتے جنازہ بڑی شان کا تھا. جس کی 18 بیٹے ہو 19 بیٹیاں ہو اور جنازہ اتنی مصیبت کا ہو. سندی بن شاہق کو اس ملعون نے کھجوروں میں زہر پرونے کے بعد صاف کھجوریں خود کھائیں اور کہا یہ کھجوریں ان کو کھلا دی جائیں. جب آئی تو مولا نے انکار کیا کہ مجھے اس کی رغبت نہیں ہے. کہا تم الزام دینا چاہتے ہو کہ یہ خراب ہے، تمہیں ضرور کھانی پڑے گی. مولا نے ایک تیلی کی مدد سے، ایک تنکے کی مدد سے ان کھجوروں کو چبو کے ایک کھا کے ہاتھ روکا، کھانا اور کھائیے. جبرن مولا کو 9 کھجوریں کھلائی گئی. 9ویں کھجور کھانے کے بعد میرے مولا نے اس تیلی کو جب پھینکا، حاکم کی پالتو نجس جانور وہاں موجود تھی. نجس جانور وہاں موجود تھا. اس تیلی کو لپک کر اس جانور نے منہ میں رکھا. تھوڑی دیر بعد وہ زمین پر جانور لوٹنے لگا. لوٹنے کے بعد جب وہ مرا، کہہ رہے تھے اس کی ہڈی نے اس کی کھال چھوڑ دی تھی. زہر اتنا شدید تھا، اس تیلی میں زہر اتنا آ گیا تھا کہ اس کی ہڈی سے کھال الگ ہو گئی. اور ادھر مولا نے کھایا، حال منقلب ہو گیا. مولا بےتاب ہو کے کروٹیں لینے لگے. بادشاہ کو خبر ملی، کا طبیب سے کہا جا کے دیکھو کیا حال ہے. طبیب نے آ کے پوچھا کیا حال ہے. مولا نے ابھی کھجور کھائی ہے، کھاتے ہی حال منقلب ہوا. اپنی ہتھیلی کھولی تو ہتھیلی سبز رنگ کی ہو چکی تھی. پورے جسم میں زہر سرایت کر گیا تھا. مولا اس وقت مسیب سے کہتے ہیں پہلا دن تھا جب مولا کی رنگت اتنی سرخ ہو گئی، پورے خون میں حدت پھیل چکی تھی. مسیب سے رات کو کہتے ہیں مسیب آج رات میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے ملنے جاؤں گا. مسیب کہتے ہیں مولا آپ بغداد میں، آپ کی اولاد مدینے میں، آپ قید میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے. مولا سن کے کہتے ہیں مسیب تم ان زنجیروں کو ہماری پابندی سمجھتے ہو. یہ کہہ کر تکبیر کے ساتھ جھٹکا دیتے ہیں، زنجیریں جدا ہو جاتی ہیں. رات کا پہر ہوتا ہے، مولا مدینے پہنچتے ہیں، اپنے بیٹوں سے رخصت ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے رخصت ہوتے ہیں. اپنی بیٹی معصومہ قم کے سرانے آتے ہیں. کمسن بیٹی ہے، ماتھا چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں، حسرت کی نظر ڈالتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں. معصومہ خوف سے چونکتی ہے، میرا بابا آیا تھا، بھیا رضا میرا بابا آیا تھا، مجھے چوم کر گیا. کچھ دیر بعد مولا رضا بھی یہاں سے سفر کر کے جائیں گے. مولا مسیب سے کہتے ہیں مسیب آج دیکھ 3 دن ہو گیا. پہلا دن
رنگت سرخ، دوسرے دن رنگت زرد، تیسرے دن رنگت سفید ہو چکی تھی. مولا کہتے ہیں مسیب دیکھ میرا مدینے سے بیٹا آئے گا، یہ لوگ غسل دینا چاہیں گے لیکن غسل میرا بیٹا دے گا، یہ جو بھی کرنا چاہیں گے لیکن میرا بیٹا کرے گا. ادھر امام رضا آ جاتے ہیں. میرا مولا اس عالم میں ہے، زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، طبیبوں کو بلایا جا رہا ہے، لیکن امام ہے نا 55 برس کے امام ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ جسم سے روح چھوٹنے کا روح آمادہ نہیں ہے. کہا مولا کے ساتھ ایک اور حربہ آزمایا گیا، کہا ایک غالیچہ ایک کمبل منگایا گیا، زہر خوردہ امام کو درمیان میں رکھا گیا اور غالیچے کو لپیٹ دیا گیا. وہ سم خوردہ امام دم گھٹنے کے سبب روح پرواز کر گئی. قالین کو کھولا گیا، طبیبوں سے کہا گیا جائزہ لے لو، کسی چوٹ کا نشان نہیں ہے، کسی زخم کا نشان نہیں ہے، اور لکھو کہ یہ طبعی موت دنیا سے چلے گئے. عجیب بات ہے، میرا مولا خواب میں معصومہ کو بوسہ دے کر گیا لیکن روتا ہوا پلٹا. میں کہوں گی اے میرے مولا آپ دور تھے، آپ قید میں تھے، آپ زنجیروں میں تھے، لیکن آپ آئے معصومہ کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے گئے. آپ کی معصومہ بیٹی رسی میں بندھی ہوئی تو نہیں تھی نا؟ آپ کی دختر اس کا کرتا سینے سے چپکا ہوا تو نہیں تھا نا؟ میرے مولا آخری ساعتیں ہو گئی، رات کا پہر ہے. جناب سیدہ بغداد کے ایک لوہار کے خواب میں آتی ہے. اے لوہار رسول خدا کو پہچانتا ہے، علی مرتضیٰ کو پہچانتا ہے، فاطمہ الزہرا کو پہچانتا ہے. لوہار کہتے ہیں میں انہی کا محب، انہی کا ماننے والا ہوں. وہ بی بی کہتی ہے اے لوہار مجھ پر ایک احسان کر دے، میں شر میں جزا دوں گی. میرا ایک بیٹا زندان میں مر گیا، اس کے جسم پر زنجیریں ہیں، جا کے اس کی زنجیروں کو کاٹ دے. لوہار کو پتہ بتایا، لوہار قید خانے کے باہر آگے کھڑا ہو گیا، اجازت نہیں ہے، پہرا ہے. صبح کے وقت دروازہ کھلا، مزدور ایک جنازہ اٹھائے ہوئے. عجیب ظلم ہے نا، عجیب ظلم ہے. شہید کر دیا، غسل کریں گے نہیں، دفن کریں گے نہیں. پورے بغداد میں منادی کرا دی گئی رافضیوں کا امام مر گیا، جسے آ کر تماشا نعوذ باللہ لعنت بے شمار دیکھنا آ کے دیکھ لو. بغداد کے پل پہ جنازہ دھوپ میں رکھ دیا، فوجی پہرے پر کھڑے ہوئے ہیں. اے میرے مولا آپ کا جنازہ بغداد کے پل پر جب رکھا ہوا تھا نا، زنجیریں تھی، غسل و کفن نہیں تھا، دھوپ میں جنازہ تھا، لیکن میرے مولا آپ کے تن کے اوپر آپ کا سر موجود تھا. میرے مولا آپ کا جنازہ تابوت کے اندر تھا، جلتی ریت پر نہیں تھا. آپ کا جنازہ 3 دن بعد دفن ہوگا قیمتی کفن کے ساتھ. اے میرے مولا اس جنازے کا سوچے، جس امام کا سفر آ گیا، مدینے سے رخصت ہے میرے مولا کی. زینب ساتھ ہے، عباس ساتھ ہے، اکبر ساتھ ہے، اونٹوں کی 60 اونٹوں کی قطار موجود ہے. مولا نے فہرست بنائی ہوئی ہے، کھانا بھی رکھو، پانی بھی رکھو، خیمے بھی رکھو، ہتھیار بھی رکھو، اجناس بھی رکھو. زینب بتاتی گئی بات، بھیا رکھ لیا، بھیا رکھ لیا، بھیا رکھ لیا. 11 محرم آئی، خیمے کام آ چکے، لباس لوٹ لیے گئے، کھانا پینا ختم ہو چکا، مرد مارے جا چکے،
گزری ہے، زینب نے خود کو بھائی کی میت پر گرایا اور کہنا شروع کیا، جب مدینے سے چلی تھی سب ساتھ لے کے چلی، جب بھائی کے لاشیں پر آئی تو کفن یاد آیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وأعدائهم اجمعین۔ سيعلم الذين ظلموا أن منقلب ينقلبون۔